اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین گرامی، آج کی گفتگو جو زبان سے متعلق ہے، اس میں نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کو بھی اول تو اپنی خداوند عالم سے اپنے لیے مدد مانگی ہے، اور دوسرے یہ کہ اسی آیہ کریمہ میں زبان سے متعلق ایک گفتگو آئی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جناب موسیٰ کا، جسے قرآن مجید نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے، رب اشرح لی صدری۔ جب آپ کو کوہ طور کے اوپر پہلی مرتبہ دعوت دی گئی اور بلایا گیا اور آپ کو یہ ایوارڈ ملا کہ آپ کلیم اللہ قرار پائے، یہ چیز جو ہے وہ یہاں رک کر کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اخلاقی نقطۂ نظر سے، کہ جناب موسیٰ نبی تھے لیکن وہ انسان کامل تھے، انسان کامل تھے، اور اس انسان کامل ہونے کے باوجود جناب موسیٰ نے کمال کی اور چیزوں کا بھی تقاضا کیا پروردگار عالم سے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں قریب کرنا چاہتا ہے تو اس سے مدد حاصل کر سکتا ہے، اور خدا سے بہتر مدد کرنے والا کوئی اور نہیں۔ خداوند عالم بہترین ناصر و مددگار ہے۔ آپ نے جب آپ کو یہ حکم دے دیا گیا کہ ہم نے تم کو رسول بنایا ہے اور تم فرعون کی طرف جاؤ اور وہاں فرعون کو ہدایت دو، تو آپ نے یہ درخواست کی کہ رب اشرح لی صدری، پالنے والے میرے سینے کو کشادہ کر دے، دل کو کشادہ کر دے۔ تنگ دلی انسان کا عیب ہے، اور تنگ دلی کب پیدا ہوتی ہے؟ کہ جب انسان اپنے جیسے انسانوں کے سلسلے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا بلکہ برے خیالات رکھتا ہے۔ جتنا دوسرے انسانوں کے سلسلے میں اپنے دل کو بھرتا جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ سکڑتا جاتا ہے۔ انسان تنگ دل ہوتا ہے، دوسروں کے لیے اچھا نہیں سوچتا بلکہ برا سوچتا ہے، ایسے انسان کو تنگ دل کہتے ہیں۔ لیکن وہ انسان کہ جس کے دل میں تمام انسانوں کے لیے اچھے برے، تمام انسانوں کے لیے اچھے پہلو پائے جاتے ہیں، کہ کوئی بھی انسان چاہے کتنا برے سے برا ہو، اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی تو ہے، اس اچھائی سے اس کو یاد کیا جائے۔ ایسا انسان، اس کا دل بہت کشادہ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے اس کا دل۔ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میری سمائی اس پوری کائنات میں نہیں۔ کائنات کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچے کالج کے اور یونیورسٹی کے بچے بھی ہوں گے، ہم جب یونیورس کو تصور کرتے ہیں، پورے یونیورس کو، پوری کائنات کو، تو وہ ساری کہکشانیں جو اس وقت ابھی تک دریافت ہو چکی ہیں اور ابھی دریافت نہیں ہوئی ہیں، وہ سب اسی یونیورس میں آتی ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے
کہ اس پوری یونیورس میں میری سمائی نہیں ہے، میں نہیں سما سکتا، یعنی پورا یونیورس چھوٹا ہے میرے مقابلے میں، میری وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اگر میں کبھی سماتا ہوں کسی جگہ تو اپنے مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ کتنا وسیع ہے قلب، یونیورس سے بھی زیادہ وسیع، کہ جس میں پروردگار عالم سما جائے، جس میں پروردگار عالم وجود پیدا کر لے۔ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کبھی غور کیجئے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیا اہمیت عطا کی ہے، کتنی اہمیت عطا کی ہے، کتنا ہمیں بڑا بنانے کی کوشش کی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور ہمارے کام کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری گرہوں، زبان کی گرہوں کو کھول دے، یعنی میری زبان میں قوت پیدا کر دے، روانی پیدا کر دے، کہ میں جو کچھ کہوں وہ لوگ سمجھ سکیں، میں جو کچھ کہوں لوگ سمجھ سکیں۔ یہ بہت ہی اہم پہلو ہے زبان کے سلسلے میں، کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی باتیں ہم کہتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں، یہ ایک عیب ہے، اور ہم دعا کریں کہ پالنے والے میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری گفتگو کو سمجھ سکیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی اہم دعا ہے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے اپنے تمام زندگی کے امور میں۔ جناب موسیٰ کو اور جناب ہارون کو فرعون کی طرف بھیجا تو آپ سے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے جب بات کرنا تو نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ کس سے؟ فرعون سے، فرعون متکبر سے، فرعون مغرور سے، فرعون بادشاہ سے، وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے، اس کے اندر کتنا غرور اور تکبر پایا جاتا ہے، کتنی بڑی اس کی سلطنت اور حکومت۔ یہ معمولی افراد ہیں، اور خداوند عالم ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ یہ ہماری زبان کی گفتگو سے متعلق بات تھی، لہٰذا میں نے اس گفتگو کو یہاں تک پہنچایا کہ اگر زبان کھولو تو اگر تمہارے سامنے فرعون جیسا متکبر بھی موجود ہو، جب بھی اس سے درست لہجے میں اور سخت لہجے میں گفتگو نہ کرو، بلکہ اس سے میٹھے لہجے میں اور نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جو ہمیں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں بتائی جا رہی ہے۔ آج ہم اسی دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنے مغرور افراد سے سابقہ پڑتا ہے، کتنے گھمنڈیوں سے سابقہ پڑتا ہے، کتنے تکبر کرنے والوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اگر ہم برابر سے مقابلہ کریں تو ممکن ہے کہ ہم نقصان اٹھائیں، لیکن اگر ہم خداوند عالم کے اس قول کے مطابق گفتگو کریں تو ممکن ہے کہ سامنے والے کا دل پگھل جائے اور وہ ہم سے نرم لہجے میں گفتگو کرنے لگے۔ زبان بہت ہی قیمتی دولت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، لیکن حکمت آمیز طریقے سے اسے اپنانا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زبان کے بہت سے معائب اور بہت سے برائیوں سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی برائی اور سب سے پہلا عیب جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ زبان سب سے پہلے اپنا ہتھیار نکالتی ہے، یعنی خود یہ ہتھیار بن جاتی ہے لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے۔ اور یہی زبان جب تیز سے تیز ہوتی جاتی ہے، تند سے تند ہوتی جاتی ہے، سخت سے سخت ہوتی جاتی ہے،
تو پھر وہ مادی ہتھیار نکل پڑتے ہیں، جنہیں تلوار کہتے ہیں، جنہیں تیر کہتے ہیں، جنہیں اور اسلحے کہتے ہیں۔ سب سے پہلا اسلحہ جدال کا زبان ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ لہذا مجادلے کے سلسلے میں اگر پروردگار عالم ہم سے کچھ کہتا ہے جدال کے سلسلے میں، تو ارشاد ہوتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تم اپنے پروردگار کے راستے کے اوپر لوگوں کو دعوت دو، تو کس طرح سے دعوت دو؟ بالحکمہ، حکمت کے ذریعے دعوت دو، جذبات کے ذریعے دعوت نہ دو، بھڑکاوے کے ذریعے دعوت نہ دو، لالچ کے ذریعے دعوت نہ دو، طمع کے ذریعے دعوت نہ دو، حکمت کے ذریعے دعوت دو۔ اس لیے کہ حکمت بہرحال اثر رکھتی ہے اور انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور پسندیدہ نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کے اوپر لے آؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر ان سے جدال بھی کرتے ہو تو پسندیدہ طریقے سے ان سے مجادلہ کرو، اچھے انداز میں ان سے جدال کرو۔ ہمارے یہاں جو صورتحال ہے کہ ہم اگر کوئی بات کہنا بھی چاہتے ہیں تو اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے جدال کو، زبانی جدال کو سب سے زیادہ آگے رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے شکست کا ذریعہ بنتی ہے۔ زبانی جدال اور مجادلہ، اپنی بات کو اوپر رکھنا، اپنی بات کے اوپر ہٹ دھرمی سے جمے رہنا، سامنے والے کی بات نہ ماننا، یہ ایسی کیفیت ہے کہ جو ناپسندیدہ جدال اور مجادلہ ہے، اور یہ ہماری اسلامی نقطۂ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور وہ طریقہ اختیار کرو جدال کا، گفتگو کا، وہ طریقہ اختیار کرو جو پسندیدہ ہے، جو تمام انسانوں کی نظر میں اچھا ہے۔ اگر تم اسی کے اوپر جمے رہو گے تو یہ جان لو کہ سامنے والا جو ہے وہ بالآخر جھک جائے گا۔ حتیٰ مجادلے کے سلسلے میں ہم سے جو تاکید کی گئی ہے وہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر تم حق کے اوپر بھی ہو، جب بھی مجادلے میں نرم رویہ اختیار کرو۔ وہ جو عام طریقہ جو تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے لڑائی جھگڑے والا، یہ لڑائی جھگڑا جو ہے اگر تم حق کے اوپر بھی ہو جب بھی نہ کرو۔ زبانی لڑائی جھگڑا جو ہے اس کو مجادلہ بولتے ہیں۔ اگر تم حق کے اوپر بھی ہو جب بھی اس روش کو اختیار نہ کرو۔ حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، کسی بھی بندے کی حقیقت ایمان کامل نہیں ہو سکتی، کسی بھی بندے کی ایمان کی حقیقت کامل نہیں ہو سکتی، یعنی وہ ایمان میں اپنے نقطۂ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ حتی یدع المراء والجدال، یہاں تک کہ وہ اپنی اکڑ اور غرور اور جدال سے پرہیز کرے۔ وَإِن كَانَ مُحِقًّا، چاہے وہ حق کے اوپر کیوں نہ ہو، چھوڑ دے، جدال کو چھوڑ دے، خاموش ہو جائے، اس لیے کہ اہل عقل اور اہل حکمت بہرحال اس بات کے نتیجے کے اوپر پہنچ جائیں گے کہ جو چپ ہو گیا ہے وہ حق کے اوپر تھا۔
اس لیے کہ عقل بہرحال سب کے پاس ہے. کوئی دھونس سے اپنی بات منواتا ہے، کوئی زبردستی اپنی بات منواتا ہے، کوئی حکمت کے ذریعے اپنی بات منواتا ہے. اور حکمت کا اعلیٰ ترین پیمانہ یہ ہے کہ اگر حق کے اوپر بھی ہو اور تم نے جدال اختیار نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار کر لی ہے، حق کے اوپر ہونے کے باوجود، تو بظاہر دنیا یہ دیکھے گی کہ یہ چپ ہو گیا، لیکن جو فیصلہ کرنے والے فیصلہ کریں گے وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ حق کے اوپر وہی تھا جو چپ ہو گیا. اور یہ چیزیں آئے دن ہماری نگاہوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، آئے دن ہماری نگاہوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ یا غرور ہوتا ہے، یا ہٹ دھرمی ہوتی ہے، یا بڑبولا پن ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی عقل میں کوئی گنجائش نہیں ہے. عقل انہیں اپنے پیمانے پر نہیں تولتی. ایک چیز جو ہمارے یہاں جدال اور مجادلے کے سلسلے میں بہت ہی تلخ ہے، میں نے خاص طور سے اس پہلو کو اپنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ حدیث جو میں لے کر کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ آج کے زمانے کا بہت تلخ سچ ہے، بہت کڑوا سچ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج ہم علماء کے سلسلے میں اپنی زبانیں کھولنے میں کوئی تکلف نہیں کرتے. البتہ اگر وہ سامنے والا عالم ہو، عالم ہوگا تو آپ سے تو میں نہیں کرے گا، عالم ہوگا تو آپ سے زبانی دعویٰ نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑا. عالم ہوگا تو خاموشی اختیار کرے گا. اور ہم آج کے زمانے میں یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے یہاں، اور خاص طور سے ہم شیعوں کے یہاں یہ صورتحال ہے کہ ہم ایک طرف سے ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والا اگر عالم ہے تو ہمیں اس کے احترام کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. ان سے لڑ پڑتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کے مطلب کی بات نہیں کہتے، وہ حقیقت بیانی سے کام لیتے ہیں، وہ واقعیت بیان کرتے ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ آپ کو شیطان نے ورغلا رکھا ہے، آپ کو اپنی پسندیدہ چیزیں پسند ہیں، اور عالم اگر آپ کو کسی چیز سے روک رہا ہے اور ذرا سا تلخ بات ہو گئی ہے آپ کے لیے مزاج کے لیے، تو آپ کو وہ پسند نہیں آتا، نہ وہ عالم پسند آتا ہے نہ اس کی بات پسند آتی ہے. حتیٰ ہم مراجع کی شان میں بھی گستاخیاں کرنے لگتے ہیں. مراجع کرام کی شان میں جو 60 سال 70 سال علم دین میں اپنے کو غرق کیے رہتے ہیں، اور تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے دنیا کو تج کر کے صرف اور صرف راہ اہل بیت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم دین جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس نے عقل سے 70 سال تک کام کیا ہے، اس نے اپنی فکر کو عقل کے دائرے میں پروان چڑھایا ہے 70 سال 60 سال تک. اس نے قرآن کریم کی گہرائیوں میں اتر کے مطالب نکالے ہیں، اور احادیث اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرتے ہوئے ہمارے سامنے ایک نظریہ پیش کیا ہے. اگر وہ نظریہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ان سے لڑتے ہیں، جدال کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان نقطوں سے، ان باتوں سے پرہیز کریں. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے ایک بات کہی، اور یہ بات ہماری گفتگو کی ترجمانی کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں یا بنی لا تجادل العلماء
فَيَمْقُتُوكَ، اے میرے بیٹے علماء سے جھگڑا نہ کرو، علماء سے جھگڑا نہ کرو۔ البتہ میں نے پہلے یہ عرض کر دیا کہ لباس کے ذریعے عالم نہیں پہچانا جاتا، ہر لباس میں آنے والا، علماء کے لباس میں آنے والا عالم نہیں ہے۔ عالم کی شناخت اس کی گفتگو سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی طبیعت سے، اس کی طینت سے، اس کے گفتگو کرنے کے انداز سے اس کی شخصیت واضح ہوتی ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے۔ لہذا جب علماء سامنے ہوں تو جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں لا تجادل العلماء، علماء سے جھگڑا نہ کرو، علماء سے تو میں نہ کرو، ان سے پوچھو کہ آپ نے یہ کیا کہا ہے اور کیسے کہا ہے، اور وہ بھی ادب کے دائرے میں پوچھو۔ اور یہ بھی علماء کی شان میں نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی عالم اہل بیت کی شان یہ نہیں ہوتی کہ اگر کوئی اس سے سوال کرے تو وہ جھگڑے کے اوپر آمادہ ہو جائے، نہیں، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، پسندیدہ انداز میں وہ گفتگو کرے، پسندیدہ انداز میں لوگوں کے سامنے وضاحت پیش کرے۔ جناب لقمان فرماتے یا بنی لا تجادل العلماء فیمقتوک، کہیں وہ تمہارے لیے بد دعا نہ کریں، کہیں وہ تمہارے لیے غضبناک نہ ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس لیے کہ وہ اگر عالم ہیں تو انہیں علم حاصل ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ ان سے جھگڑنے کے بجائے ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ان سے پوچھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر میں علماء آتے اس لیے کہ وہ اہل بیت علیہم السلام کے وہ جانشین ہیں کہ جنہوں نے علم کی راہ طے کرتے ہوئے اہل بیت کے نقش قدم پہ اپنے آپ کو باقی رکھا ہے۔ ہم آج کی گفتگو اس سلسلے میں یہیں پر روکتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک اور بھی بیماری ہے جو زبان کی ہے اور بہت عام ہے، اور وہ ایک عادت بن گئی ہے، بنتی جا رہی ہے، اور بہت افسوسناک بات ہے کہ اس سلسلے میں ہم اپنے خرد اور بزرگ کا بھی لحاظ نہیں کرتے، اور وہ ہیں گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، توہین کے انداز میں گفتگو کرنا، لعن طعن کرنا۔ یہ لعن طعن جو میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، یہ ایک اصطلاح ایسی ہے کہ جو ہماری زبان میں، ہماری گفتگو میں اور ہماری روزمرہ میں بولی جاتی ہے، وگرنہ وہ مخصوص لعن جو دشمنان خدا اور دشمنان رسول اور دشمنان اہل بیت کے سلسلے میں ہے، وہ عبادت ہے، اس سے اس وقت سروکار نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان کی برائی کی طرف توجہ دیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ گفتگو کا آغاز ہی گالیوں سے کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی بول چال میں اگر 4-5 لفظیں استعمال کر کے کوئی ایک جملہ کہتے ہیں تو اس میں ایک گالی کا لفظ بھی ہوتا ہے، فحش کا لفظ بھی ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے کس قدر ناپسندیدہ ہے کسی انسان کے لیے، اس کے شرف کو ٹھیس پہنچاتی ہے، اس کی عزت کو ٹھیس پہنچاتی ہے، اس کی بزرگواری کو ختم کرتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں تو اس گالیوں کے دینے میں بزرگی کا کے احساس سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، سامنے والا اگر بڑا بھی ہو جب بھی اس کو گالی دیتے ہیں، ناسزا کہتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ انسان کے معاشرے کو
ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ وہ معاشرہ انسان اہل عقل کی نظر میں گر جاتا ہے کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کو ناسزا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حتیٰ پروردگار عالم نے اس سلسلے میں بڑی تاکید کی ہے، اور دین کے نقطۂ نظر سے بھی یہ تاکید کی ہے، یہ برا یعنی گویا یہ انداز اختیار کیا ہے کہ اس میں بھی گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کو اور ان چیزوں کو تم گالیاں نہ دو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو چاہتے ہیں، رسول کے علاوہ کسی اور کو چاہتے ہیں، اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو چاہتے ہیں، انہیں گالیاں نہ دو۔ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان لوگوں کو گالیاں نہ دو، اس لیے کہ وہ عداوت میں اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے، تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ خداوند عالم نے رسول اور اہل بیت کو اپنے درمیان سے ہٹا کر کے خود اپنے آپ کو یہاں رکھا ہے، اور فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو مثلاً بتوں کو یا اور دوسری شخصیتوں کو جو وہ چاہتے اور پسند کرتے ہیں، اگر ان کو گالیاں دو گے تو وہ اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہر قوم کے عمل کو ان کے لیے زینت عطا کر دی ہے۔ یعنی خداوند عالم نے یہ نہیں کہا جیسے کہا کہ ہم عذاب نازل کرتے ہیں، خدا عذاب نازل نہیں کرتا، وہ لوگ ان لوگوں کو یا ان چیزوں کو، بتوں کو یا اور دوسری چیزوں کو، ان لوگوں کو ان کو پسند کرنے لگتے ہیں، اچھا سمجھنے لگتے ہیں، لہذا جسے وہ پسند کرنے لگتے ہیں اس کی توہین برداشت نہیں کرتے، اس کی اہانت برداشت نہیں کرتے، وہ پلٹ کر کے ہمارے اچھے افراد کو، ہماری اچھی شخصیتوں کو، حتیٰ ہمارے اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ گالیاں نہ دو، ناسزا نہ کہو۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، اس کے بعد وہ سب کے سب اپنے رب کی طرف پلٹائے جائیں گے، اور پھر وہاں انہیں یہ معلوم ہوگا کہ جو وہ کر رہے تھے وہ کیسا عمل تھا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے۔ جنگ صفین میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اور ان کے لشکر والوں کو گالیاں دی جا رہی تھیں۔ امیر المومنین کے لشکر میں سے بھی کچھ لوگوں نے معاویہ کے لشکر کو گالیاں دینا شروع کی، معاویہ کو گالیاں دینا شروع کی۔ مولا کائنات نے فوراً منع کیا، خبردار انہیں گالیاں نہ دو۔ وَإِلَّا يَسُبُّوا عَلِيَّكُمْ، تم اگر ان کو گالیاں دو گے وہ تمہارے علی کو گالیاں دیں گے۔ تمہارا علی تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ آیا سزاوار ہے کہ اسے گالیاں پڑیں؟ یہ نقطۂ فکر ہے، ہم اس کو اور کھولنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک حدیث اسی سلسلے کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مؤمن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے ماحول میں لوگ ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کا خیال کریں۔ پیغمبر فرماتے ہیں مومن
طعنہ دینے والا نہیں ہوتا، وللعان، اور نہ دوسروں کے اوپر لعنت کرنے والا ہوتا ہے، وللفحاش، اور نہ گالیاں دینے والا ہوتا ہے، وللبذی، اور نہ بدزبانی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو مومن میں نہ بدزبانی پائی جاتی ہے، نہ گالی بکنے کا عنوان پایا جاتا ہے، نہ لعنت کرنے کا عنوان پایا جاتا ہے، اور نہ طعنہ دینے کا عنوان پایا جاتا ہے۔ مومن کیا یہ چیزیں، یہ صفتیں نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر دہراتا ہوں، لیس المؤمن بالطعان، مومن طعنہ دینے والا نہیں ہے، وللعان، اور لعنت کرنے والا نہیں ہے، وللفحاش، اور گالیاں دینے والا نہیں ہے، وللبذی، اور بدزبانی کرنے والا نہیں ہے۔ امید ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو اپنی زبان کے اوپر لانے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے۔ اگر یہ باتیں ہماری زبانوں کے اوپر آ رہی ہیں تو ہمارے ایمان کی خیر نہیں، اور اگر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان صحیح اور سالم ہے، اس لیے کہ اسی ایمان نے ہمیں ان تمام چیزوں سے روک رکھا ہے۔ اسی ایمان نے، ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت ہمیں ان تمام برائیوں سے روکتی ہے، اور بہت سی برائیوں سے روکتی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔